ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا شفيع المذنبين۔ احباب عزیز وقار، خاص طور پہ قبلہ عمر دراز صاحب اور میرے دیگر احباب، سب کے ناموں سے تو میں واقف نہیں ہوں، جنہوں نے آج کی اس پر وقار اور عظیم و شان محفل کا انعقاد کیا اور جنہوں نے اس میں دام درہم قدم سخن سے حصہ ڈالا، اس کار خیر میں فیضیاب ہوئے اور مشرف ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انفرادی طور پر سب کی کاوشوں کو اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ احباب کا بڑا حوصلہ ہے، آپ کے جذبوں کی تائید کرتے ہوئے، آپ کے جذبوں کی تحسین کرتے ہوئے ماشاءاللہ آپ دیکھیے کہ رات کے اس پہر میں آپ پوری محبت اور عقیدتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے۔ سرکار کی مدحتوں کی جو کلیاں نچھاور کی گئیں اور گلہائے عقیدت جو پیش کیے گئے، آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے، آپ نے بڑی خوش اسلوبی سے، بڑی دل جمی سے، بڑے انعامات سے اور خوش و خضوع سے سنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں آپ کو اس کی سعادتیں اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ عرض یہ ہے کہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور غالباً آپ کو لنگر کا لارہ بھی دیا گیا، تو اس لیے میں اپنے کلام کو اور اپنے بیان کو مختصر کروں گا اور جامع کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے اب آپ، عشق مصطفیٰ تمام عبادات کا اصل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جس کے اندر سرایت نہ کرے، اس کے عقیدے بھی بیکار، اس کا ایمان بھی بیکار، اس کے اعمال بھی بیکار، اس کے اقوال بھی بیکار، اس کے افعال بھی بیکار۔ وہ بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا نا، جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے پایا کرم ہے، اس ذات کا بڑا فضل ہے کہ اس نے آپ کے عقیدوں کی درستگی کر کے آپ کو ان لوگوں کی فہرست میں شمار کر دیا کہ جو رات کے اس پہر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے، ان کی رفتوں اور ان کی بلندیوں کا تذکرہ سننے کے لیے آپ کو نیک سعادتیں اور نیک توفیقات عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شک یہ دنیا، یہ کائنات اپنے حبیب کے لیے تخلیق فرمائی۔ بے شک آقا کریم وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے، نہ یہ تگ و تاز ہوتی، نہ عالم دنیا ہوتا، نہ میں آپ کو کچھ سنا رہا ہوتا، نہ آپ کی سماعتیں کچھ سن رہی ہوتی۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں میرے آقا کریم کے جلوے، ان کے حسن کے جلوے، ان کے جمال کے جلوے اور سرکار کی ذات کے جلوے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ذرے ذرے میں سمٹ کر رکھ دی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کو رب العالمین کہا تو اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کہا۔ اب خدا کی خدائی کی وسعتیں جہاں تک ہے، سرکار کی شان رحمت وہاں تک ہے، جہاں تک محمد وہاں تک خدائی، جہاں تک خدائی وہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی فرمایا تو 6666 آیتیں، 30 پارے، کہیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلا واسطہ، جسے ڈائریکٹ کہتے ہیں انگریزی میں، سرکار کے نام نامی کو مخاطب نہیں کیا۔ کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں مدثر، کہیں مزمل، کہیں سراج، کہیں منیر، کہیں شاہد، اور ایسے خوبصورت الفاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا کہ اس کے اور اس کے حبیب کا جو ایک ربط تھا جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اہل عشق صرف اس کو جذبات میں اور کیفیات میں اس کو سمو سکتے ہیں اور کیفیات میں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر دلیل کی بات کریں تو اللہ نے کلمے سے لے کر قرآن کے کلام تک کہیں بھی خود کو اپنے محبوب سے جدا نہیں کیا۔ قرآن کریم میں ایک آیت آئی، اس کا پس منظر تو خیر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس کی تفصیلات میں جاؤں، صرف آپ کے اندر عشق کی چنگاری کو بھڑکانے کے لیے
اور عشق کی رمق کو جگانے کے لیے اور رات کے اس پہر میں آپ کے اندر جذبوں کی حدت کو سرایت کرنے کے لیے صرف اس کا مختصر سا اس کا بیان یا تفسیر کہیے یا مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ بیعت رضوان کا وقت آیا، سرکار عمرے کے لیے تشریف فرما ہے، کچھ حالات واقعات ایسے بنے کہ آپ کو حدیبیہ میں ایک مقام پہ رکنا پڑا، قاصدوں کو بھیجا گیا، سیدنا عثمان غنی گئے، تشریف نہ لائے، خبر پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ سرکار نے ایک ایک صحابی کا ہاتھ، بہت مختصر کر رہا ہوں، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گا، سرکار نے ایک ایک صحابی کا ہاتھ لیا، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بیعت کی، اور اس بات کی بیعت کی گئی کہ اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو ان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں آئیں گے۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، ہاتھ سرکار کا ہے، دست مبارک سرکار کا ہے۔ خدا کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنی محبوب کی ذات گرامی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نور کو سمیٹ دیا اور ایسا کہا، ایسا فرمایا، ان الذین، جن لوگوں نے یبایعون کا بیعت کی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے تو در حقیقت اللہ کی بیعت کی۔ پھر خدا کا عشق یہاں بھی نہیں رکا، اللہ کے عشق کی اپنے محبوب سے کوئی حدیں بھی نہیں اور کوئی حد مقرر کر بھی نہیں سکتا، اور وہ اس حد کو کوئی سوچ اور گمان بھی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں نہیں رکا، اللہ کا کلام آگے بڑھا، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پہ محبوب کہہ دیجئے وہ ہاتھ تھا، وہ تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیعت صحابیوں سے لے رہے ہیں، ایک وعدہ لیا جا رہا ہے، آپ کا دست شفقت صحابہ کے ہاتھوں پر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کلام فرما رہا ہے کہ اے محبوب یہ بیعت آپ نے تو نہیں لی، ان لوگوں نے تو اللہ کی بیعت کی، ان کے اوپر تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب بتائیے کہ بظاہر سرکار کا جلوہ، بظاہر سرکار کا وجود اقدس، بظاہر سرکار کا دست مبارک، اور اللہ فرمائے یہ تو اللہ کی بیعت ہے۔ اب کوئی اللہ کو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر کے دکھائے۔ اللہ نے اپنے کلام میں اپنے محبوب کو خود سے جدا کرنا گوارا نہیں کیا، اور آج ہم اپنے عقیدوں میں اور اپنے اعمال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کو اور آپ کی ذات اور صفات کو بالا طاق رکھ کے ڈنڈی مار کے دین میں داخل ہونے کی کوشش کریں، نماز پنجانہ بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، زکاتیں بھی دیں، حج بھی ادا کریں، خود کو متقی بھی کروائیں، حاجی صاحب بھی کروائیں، نمازی بھی کروائیں اور پرہیزگار بھی کروائیں، لیکن آقا کریم کے عشق کا وہ پیمانہ جو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے مقرر کیا ہو، اس سے آپ ہٹ کے کیا اپنے اعمال کو اور اپنے افعال کو ترتیب دے لیں گے، اور آپ کیا یہ سوچ لیں گے اور گمان کر لیں گے کہ اللہ آپ کی عبادتوں کو مقبول کر دے گا اور آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ تیار ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے عشق رسول تمام عبادت کا اصل ہے۔ اس عشق کو اپنے اندر سرایت کیجئے، محب اور محبوب کے تعلق کو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس محبوب کے لیے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ بیعت انہوں نے نہیں میں نے کی، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا، تو اس محبوب کی آمد پہ آپ یہ کچھ کیوں نہ کریں جو کچھ آج کیا گیا۔ یہ تو آپ کا حق ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ کے عمل بے معنی ہے، آپ کے عقیدے بے معنی ہے، آپ کا دین اسلام میں داخل ہونا بے معنی ہے، آپ کا خود کو مسلمان کہلانا بے معنی ہے، آپ کی زندگی بے رنگ ہے، بے کیف ہے، بے نور ہے، جب تک عشق مصطفیٰ آپ کے اندر سرایت نہ کرے۔ اور سرکار کی آمد کو کیوں نہ منایا جائے کہ جو خود اللہ منائے، جو اللہ کے ملائکہ منائے، جبریل امین علیہ السلام کعبۃ اللہ پہ جھنڈا لگا دے، کیسر و کسریٰ کے محل کے مینارے گر جائے، وہ لگی آگ بجھ جائے، جس کے آمد کی خبریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی کیفیات میں اور ایسی چیزوں میں ظہور پذیر کر دے۔ آج ہم مسلمانوں کا حق نہیں ہے کہ ہم آقا کریم کی مدحت کو بیان کریں، ان کے آمد کے چرچے کریں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ارے یارو، جس کا ذکر اللہ بلند کرے، آپ اس کے ذکر سے کنی کترائیں اور خدا نخواستہ اس کو بدعت یا اس کو خرافات کا رنگ دیں، تو آپ کو اپنے ایمان کے تجدید کی ضرورت ہے۔
تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ہے کہ لوگ اس وقت گھروں میں آرام فرما رہے ہیں اور آپ سرکار کی مدد سننے کے لیے، سرکار کا ذکر سننے کے لیے، ان کی رفتوں کو سننے کے لیے، ان کی عظمتوں کو سننے کے لیے اس وقت ہمتن گوش ہیں۔ ارے جن کے آمد کے اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی رکھ دیے اور موقوف فرما دیے، جنہوں نے بظاہر کلمہ نہیں پڑھا، کیا ابو لہب کو بھول گئے؟ وہ واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا ایمان کی تجدید کے لیے مختصر الفاظ میں، کہ ابو لہب خواب میں ملے سیدنا عباس کو اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا سر سے پاؤں تک مفہوم بتا رہا ہوں واقعہ کا آپ کو، عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن پیر کے اس دن جب وہ مجھے خبر دی گئی کہ آپ کے ہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، میں نے 2 انگلیوں سے اس باندی کو اشارہ کیا کہ آپ آزاد ہو۔ ان 2 انگلیوں سے شہد ٹپکتا ہے جس کو میں چوس لیتا ہوں اور مجھے افاقہ ہوتا ہے۔ یہ اس کا حال ہے، یہ اس کا اجر ہے، یہ اس کو اکرام اور انعام ہے جو ہلکا بگوش اسلام بھی نہ ہوا اتنا قریب ہو کر کے، لیکن اس کا یہ اجر اللہ سبحانہ وتعالی نے موقوف کر کے اس کو یہ اجر عطا کیا۔ اور آج آپ کلمہ گو ہو کے اسلام کو مانتے ہوئے، قرآن کو مانتے ہوئے، شریعت ظاہری کو مانتے ہوئے، اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات کو مانتے ہوئے جب سرکار کا چرچا کریں گے اور ان کی اتنی خوش الہانی کے ساتھ جس طرح گلہائے عقیدت پیش کیے گئے، جو آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے، کیا وہ آپ سنیں اور یہ سنائیں تو خدا نخواستہ کوئی گمان کرے کہ اس کے شرف و قبولیت نہیں ہے، یا خدا نخواستہ یہ کرنا جائز نہیں ہے؟ تو اس کو اپنی اصلاح اور اپنی مرمت کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، بے پناہ فضل ہے کہ اس نے آپ کو عقیدہ حق پہ رکھتے ہوئے اس نے آپ کے دلوں میں سرکار کے عشق کی حدت کو، سرکار کے عشق کی گرمی کو، آپ کے اندر اس تگوتاز کو دوبالا کر دیا، اس تگوتاز کو زندہ کر دیا کہ سرکار کا نامی لینا ہماری عبادت کا اصل ہے، ہمارے عقیدوں کا اصل ہے، ہماری زندگیوں کا اصل ہے۔ یہی کرتے ہم دنیا میں رہیں گے، یہی محبت مصطفیٰ پہ قائم رہتے ہوئے اس دنیا میں سرکار کے اسلوب میں، ان کی تباہ اور تقلید میں ڈھل کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح ہمارا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ اسی طرح روز محشر سرکار کے قدموں میں، ان کے غلاموں کی فہرست میں ہمارا نام ترتیب دیا جائے گا، اور سرکار کے قدموں میں اس محمد بے سایہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے انشاءاللہ روز محشر اور اس کے بعد کی زندگی میں ہم صالحین کے قدموں میں بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ مزید دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، آپ کے چہروں کی سے تھکاوٹ کے کا عنصر آیا ہے اور بہتر ہے کہ اس گفتگو کو سمیٹا جائے اعلیٰ حضرت کے شعر کے ساتھ کہ اے عشق تیرے صدقے جہنم سے چھٹے سستے، یہ وہ آگ ہے جو آگ کو بجھا دے۔ تو یہ عشق کی جو چنگاری ہے، یہ جب بھڑک کر آگ بنے گی تو یہ آپ کے گناہوں کو جلا دے گی، یہ آپ کے ثواب کی، یہ وہ آگ ہے جو آپ کے ثواب کو زندہ کر دے گی، جو آپ کے گناہوں کو جلا دے گی۔ انشاءاللہ آقا کریم کی محبت اپنے دامن میں لیے ہوئے، اپنے سینوں میں سمیٹے ہوئے ہم اسی طرح اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی یہ ہٹا لیں۔